خود رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اولاد آدمی کو بزدل کر دیتی۔ امام حسن گر گئے نا، حضور خطبہ دے رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے نہیں کہا کہ اٹھا کے لانا بچے کو، ممبر چھوڑ دیا نبی پاک، خود جا کے امام حسن کو اٹھا کے لائے، ممبر پہ بٹھایا اور پھر فرمایا ابو بکر یہ اولاد بندے کو کمزور نہیں کر دیتے؟ تو پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ جب حضرت پیر جی رحمت اللہ علیہ کا جنازہ تھا نا، پیر جی کا ایک بیٹا اکلوتا، تو کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ بابا جی ہمیشہ پہلی صف میں داڑھی والے دیکھتے ہیں، تو خیال آیا کہ آج پتہ کرتا ہوں کہ آج بھی وہ میں نے اپنے بزرگوں سے یہ بات سنی ان کے حوالے سے، پروفیسر صاحب آج دیکھتا ہوں کہ حضرت صاحب کو بھی سنت شریعت کا خیال ہے کہ یہ درد غالب آ گیا۔ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا اور میں تڑپ گیا کہ جنازہ بیٹے کا اور اکلوتے بیٹے کا۔ تو بابا جی رحمت اللہ علیہ پھر بھی فرمانے لگے بیلیو انہاں دی داڑھی چھوٹی ہے نہ پچھلیاں صفائیں چلے گا، یہ درد ہے ہمیں تیرا ہی کام رہا، ہمیں تیرا ہی ذکر رہا، ہم تیری ہی یاد میں کھوئے رہے، اس کے علاوہ کوئی سوجا ہی نہیں، حالانکہ اولاد کمزور کر دیتے۔ سنت اور شریعت ان لوگوں کا ذوق تھا، ان لوگوں کا درد تھا۔ ایک بات اور کرنی ہے، میں بات سمیٹتا ہوں۔ دوسرا اہل تصوف کا طریقہ رہا مخلوق خدا کی خدمت کرنا، آنے جانے والوں کو روٹی پوچھنا، ان کی مشکلات کو حل کرنا۔ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل نا آستانوں پہ حل ہو جاتے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آستانوں کا مزاج بھی اب کیونکہ بہت شاہانہ ہو گیا ہے، پیر صاحب کا منظور نظر ہونے کے لیے بھی جیب میں نوٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، الا ماشاءاللہ آپ کی پجاروں دیکھ کے آپ کو جگہ دی جاتی ہے۔ بہت سارے جگہوں پہ حالات کچھ کا کچھ رخ اختیار کر گئے، ورنہ یہ ہوتا تھا کہ مخلوق خدا کو سیاستدانوں کے دروازوں پہ نہیں جانا پڑتا تھا۔ چھوٹے چھوٹے مسئلے لوگوں کے نا صوفیاء کے ہاں ہی حل ہو جاتے تھے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا یہ نذرانہ کیا ہے مشائخ کا؟ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے نا آپ حضرات؟ یہ نظر نیاز کیا ہے جو بزرگوں کو نذرانہ تھماتے ہیں، یہ کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے بڑی سادی سی بات ہے، امیر مرید سے لے لیتے ہیں غریب کو دے دیتے ہیں۔ بڑی سادی سی بات ہے، امیر مرید نذرانہ دیتا ہے لے لیتے ہیں اور غریب کو اتنا سا اس کا نذرانے کا مفہوم ہے۔ یہ جو ہے وہ حضرت غوث پاک کا طریقہ تھا، وہ جب سفر کرتے تھے نا کسی جگہ جاتے تھے سب سے غریب مرید کے گھر ڈیرا لگاتے، وہ بڑے بڑے نواب آتے، سیٹھ آتے، مالدار آتے، نذرانے آتے، وہ جتنے آتے رکھ لیتے حضرت، لیکن جب جانے لگتے وہ سارا کچھ اس مرید کو دے جاتے، اس کے بارے نعرے ہو جاتے۔ اسی کو لاجپال پیر کہتے ہیں، اسی کا معنی ہے۔ آئی کہاں سے یہ بات؟ صاحب مرقات نے لکھا ہے، بس میں بات سمیٹنے لگا ہوں، آپ توجہ کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں موتقف تھا، جناب عبداللہ ابن عباس مسجد نبوی میں حضور کے روضہ نور کے قریب اعتکاف بیٹھے ہوئے، موتقف تھے، اعتکاف میں تھے۔ بندہ آ گیا پریشان ہے بیچارہ، آ کے کونے میں بیٹھ گیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں پریشان کیوں ہے؟ تو رو پڑا اور اس درد سے رویا کہ کہنے لگا حضور مجھے اس مزار میں لیٹے والے محبوب علیہ السلام کی عزت کی قسم، میں نے ایک بندے کا قرض دینا ہے پر مجبور ہوں، دے نہیں سکتا۔ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، اسے یاد رکھ لینا، کام آئے گی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تو نے کسی بندے سے پیسے لینے ہیں نا تو بندہ تنگ دست ہے، اسے مہلت دے، اسے مہلت دے۔ کتنی دے؟ فرمایا تو جتنے پیسے لینے ہیں نا اسے جتنے دنوں کی مہلت دے گا نا اتنے ہی پیسے اللہ روز تجھے صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ تنگ دست کو مہلت دینا یہ حسن ہے دین کا۔ اور بخاری مسلم میں ہمیں وہ روایت بھی ملتی ہے کہ ایک بندے کو اللہ قیامت کے دن صرف اس لیے معاف کر دے گا کہ وہ تنگ دستوں کو مہلت دیا کرتا۔ تو کوئی بندہ اگر غریب ہو مجبور ہو تو مہلت، وہ شخص آ کے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہتا ہے حضور میں مجبور ہوں، تکلیف میں ہوں، میں نے قرض دینا ہے، سچی بات ہے دینا ہے، لیکن تنگ دست ہوں، دے نہیں پا رہا، اور جس کے پیسے ہیں اس نے تنگ کیا ہوا ہے۔ میری بات سننا، پھر دہراتا ہوں، آپ اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے اگر میں چلوں تو تیرا کوئی کام بنتا ہے؟ ہمارے یہاں پتا کیا رواج ہے، اگر تو مرید تگڑے نذرانے لے کے آئے تو منظور نظر ہے،
اگر قرضہ چڑھ جائے تو پیر صاحب کہتے ہیں اس کا ذاتی معاملہ ہے. اگر جیب سے اشتہار چھپائے سیاست دان کے تو پھر تو سیاسی ورکر ہے. اور اگر کہیں پھنس جائے تو کہتے ہیں ذاتی معاملہ ہے. میں ذاتی معاملات میں مداخلت سبحان اللہ. اب معاملہ ذاتی ہو گیا. تو جب آپ کے پاس آیا تھا تو روح آئی تھی کہ ذات آئی تھی صاحب؟ عجیب مزاج ہے, عجیب منشا ہے. بھائیو, حضرت عبداللہ ابن عباس اعتکاف میں تھے, فرمایا میں اگر تیرے ساتھ چلوں تو تیرا کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے. اس نے کہا حضور دیکھ لے. اس نے اتنا ہی کہا تھا دیکھ لے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے جوتے پہنے مسجد سے باہر نکل آئے. بندہ کہنے لگا حضور رکیے رکیے رکیے, شاید آپ بھول گئے آپ اعتکاف بیٹھے ہوئے. جناب عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا کے بیٹے رو پڑے, فرمانے لگے میں بھولا نہیں ہوں, مجھے یاد ہے. مجھے قسم ہے اس مزار میں لیٹنے والے محبوب کی, زیادہ دیر نہیں گزری میں نے حضور سے سنا ہے کہ جو کسی مشکل میں پھنسے ہوئے شخص کی ایک مشکل حل کرا دے اللہ 10 اعتکاف سے زیادہ ثواب عطا فرمائے. 10 اعتکاف سے زیادہ ثواب عطا کرے گا ایک مشکل حل کر دے. تو فرمایا میں بھولا نہیں ہوں, یہ تو ایک اعتکاف تھا نا, میں ذرا 10 کا ثواب لینا چاہتا ہوں, 10 کا ثواب لینا چاہتا ہوں, اس لیے میں مسجد سے باہر آیا ہوں. دوستو, اگر خلق خدا سے پیار, میں آپ سے عرض کروں کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا. ہمارے ہاں آج کل زیادہ مریض ٹینشن اور ڈپریشن کے. لوگوں کو زیادہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی, تھوڑے سے حوصلے کی ضرورت ہوتی. نہ صرف ہنس کے مل دینا ہی کسی کے لیے بڑا کافی. صرف ہنس کے آپ نے ناراض نہیں ہونا, کیونکہ میری ڈیوٹی لگائی ہے نا بزرگوں نے آپ سے کچھ بات کر دی, اس لیے کر رہا ہوں. ہمارے لفظوں کا نہیں مسئلہ, ہمارے لہجوں کا مسئلہ ہے. لہجے ذرا ٹھیک ہو نا. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں تو قرآن مجید کہتا ہے, وہ کہتے ہیں وَلَا تُصْفِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, یہ قرآن پاک ہے. جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹا لوگوں سے نا رخسار ٹیڑھا کر کے بات نہیں کرنی, ایسا نہ ہو کہ تیرے چہرے پہ شکن ہو. اور حضور نے فرمایا, مسلم شریف کی حدیث ہے, فرمایا نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا, چاہے اپنے بھائی سے مسکرا کے میل ہی لیا کرو. تھوڑا سا نا حوصلہ دے, یہ بھی بڑی خدمت ہے. تھوڑا سا پیار کرے, اشک شوئی کرے, محبت کرے, لہجہ ٹھیک رکھے. وہ بوڑھی ساس بیٹھی ہے نا گھر میں اور سسر ہے, تو بہو سے کہا ہے پتر ذرا بات سننا, تو اس نے کہا جی ابا جی کیا حکم ہے, تھوڑی دیر پہلے تو گئی تھی, لہجہ بڑا سخت ہے. اس نے کہا پتر بھوک لگ گئی ہے. تو بہو روٹی لائی ہے تو برتن زور سے زمین پہ مارا ہے, بعد میں دروازہ زور سے بند کیا ہے, لہجہ سخت ہے. تو شام کو بیٹا گھر آیا تو بوڑھے ساس اور سسر روئی پڑے بیٹے کے سامنے, تیری بیوی بڑی بے عزتی کرتی ہے. تو وہ پتہ کیا کہتی ہے, کہتی ہے ابا جی نے پوچھو میں آکھیا کی ہے, آکھیا واقعی کچھ نہیں سن. لیکن وہ جو لہجے کی سختی ہے نا, یہ بھی ایک توہین ہے, یہ بھی ایک تحقیر ہے. آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کریں. اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین.